اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا درس یہ نمودان وہی تھا قصی واجبات الطہارت الکبریٰ، یعنی غسل واجب ہونے والی وہ چیزیں جس سے غسل واجب ہوتی ہے، اس میں سے کچھ ایسا آپ لوگوں کو بیان کیا گیا تھا۔ تو آج ہم اس میں سے آگے تھوڑا بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ غسل واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک حیض ہے، اور حیض کا تعلق جو ہے صرف خواتین کے ساتھ ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، یا خنثیٰ ہے ان کے لیے نہیں ہے، یہ اس کا تعلق جو ہے صرف خواتین کے لیے ہے۔ اچھا، یہ ہوتا کیا ہے؟ اچھا، اس کی صورت کیسی ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ کب وقوع پذیر ہوتا ہے اور یہ کتنے دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طریقے سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو غسل متاخرین سید العارفین میر سنہون رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَيْضُ فَهُوَ دَمٌ ذُو سَخْنٍ وَنَتْنٍ، حیض ایک ایسا خون ہے جو گاڑھا ہے اور بدبودار ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يَقَعَ لِبِنْتِ لَهَا 9 سنین، اور یہ واقع ہونا ممکن ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے 9 سنین قمریتاً، قمری حساب سے 9 سال کی عمر سے یہ واقع ہونا ممکن ہوتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ 9 سال میں ہی وقوع پذیر ہو، لیکن 9 سال سے وقوع پذیر ہونا ممکن ہوتا ہے۔ فَإِنْ ظَهَرَ دَمٌ قَبْلَ 9 سنین، اگر کوئی ایسا خون ظاہر ہو جائے قبل 9 سنین، 9 سال سے پہلے، تو فَلَيْسَ بِحَيْضٍ، وہ حیض کا خون نہیں ہوگا۔ اِمَّا لِمَرَضٍ كَانَ أَوْ لِأَمْرٍ آخَرَ، یا تو وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے یہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور وہ خون جو ہے خون حیض نہیں ہوگا اگر 9 سال سے پہلے وقوع پذیر ہو جائے۔ اگر 9 سال کے بعد وقوع پذیر ہو جائے تو پھر وہ خون حیض ہوگا، اور اس کی جو کم سے کم مدت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ وَكَانَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَيْضِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، یعنی حیض کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ وَأَكْثَرُهَا 10 أَيَّامٍ، اور اکثر خواتین کے لیے 10 دنوں تک وقوع پذیر ہوتا ہے۔ عَلَى الْأَكْثَرِيَّةِ و15 يَوْمًا، اور کچھ ایسے خواتین بھی ہوتی ہے کہ 15 یوماً ولیلتاً علی الندرۃ، یعنی شاذ و نادر کچھ خواتین ایسے ہوتے ہیں جن کو 15 دن تک بھی یہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ ہر عورت کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ عورتیں شاذ و نادر، یعنی 100 میں سے شاید 1 آدھ ہوں گے جن کو 15 دن تک بھی یہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ تَجَاوَزَ الدَّمُ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَاسْتِحَاضَةٌ، اگر اس سے بھی تجاوز کر جائے، اس سے بھی اگر گزر جائے وہ خون جو ہے، تو پھر وہ خون جو ہے خون حیض نہیں ہوگا، اس کو خون استحاضہ کہا جائے گا، خون استحاضہ کہا جائے گا۔ تو اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر بیشتر جو ہے ہماری اپنی جو خواتین ہیں، ہماری جو لڑکیاں ہیں، جن کی شادی جو ہے مسلک میں جب ہوتے ہیں تو یہاں پہ آ کر کے ایک بہت بڑا دھچکا لگ جاتا ہے، چونکہ باقی مکاتب فکر کے نزدیک جو ہے 10 دن سے گزرنے کے بعد جو پھر اس کو وہ لوگ حیض شامل نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جو ہے 15 دن تک بھی یہ ممکن ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اگر ہماری کسی ایسی کیا کہتے ہیں لڑکی کے لیے جس کے لیے 12 دن یا 13 دن یا 11 دن 10 دن سے اوپر اگر اس کو حیض آتی ہو، تو اس کو آپ شادی بیاہ کر کے کسی غیر مسلک میں اگر آپ اٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں یا لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اس کو خون حیض شمار نہیں کریں گے۔ تو اس کے ساتھ جو کارروائی ہوگا اس کا جو ذمہ دار ہے اس کے والدین ہوں گے، کیونکہ وہ تو مجبور ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہیں گے جی کہ ہمارے نقطۂ نظر سے یا ہمارے مکتب فکر کی تعلیمات کے مطابق جو ہے ہم اس کو تو حیض نہیں سمجھتے، تم لوگ سمجھتے تو سمجھتے رہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ جب یہ شادی بیاہ کا جب معاملہ آ جائے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے، تو اکثر ماں باپ جو ہے اچھے گھر بار اچھے سٹیٹس کو دیکھ کر کے جو ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ وہاں پہ جانے کے بعد کیا گزرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا اپنی چیزیں اپنے اندر ہی رہنا یہ بہت مناسب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میں ضمناً ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہرحال اس سلسلے میں ہمارے ہاں جو ہے ایک رواج ہے، میں سمجھتا ہوں یہ رواج جو ہے نا قابل فہم نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے اکثر طور پہ دیکھا گیا ہے، سمجھدار جو والدین ہوتا ہے وہ لڑکی کو راضی کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کو مناتا ہے طریقے سے، ایک شرعی اس کے مطابق جو ہے نقطہ نظر سے اس کو قائل کرتا ہے۔
لیکن کچھ جاہل ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو یہ ضروری ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی بچی کو سمجھایا جائے، اس کو رائے لیا جائے، اس کو تیار کیا جائے. نہیں جی، یہ ٹھیک ہے، ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو لڑکی کی رائے کے بغیر جو ہے جو والدین اپنے بچی کا عقد نکاح کرتے ہیں، یہ اس بچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ظلم عظیم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں بے شک والدین کا حق ہے کہ اپنے لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کرائے، لیکن ان کو راضی کر کے ان کو تیار کرے ذہنی طور پہ، بیٹا یہ تمہاری جو سوچ ہے یہ اچھا نہیں ہے، تم بہتر نہیں فیصلہ کر سکتی ہے، ہم تمہارے لیے اچھا سمجھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، لہٰذا بیٹا اپنے فیصلے کے اوپر غور کرو، اس کو قائل کرو. قائل کرنے کے بعد، قائل اور مائل کرنے کے بعد اگر اب اس کا عقد نکاح کہیں کراتے ہیں تو پھر بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، ورنہ بہت بڑا مصیبت ہوتی ہے. مجھے کل ہی جو ہے، آپ یقین کریں، کسی ایک پڑھے لکھے شخص نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے میں نے کسی کی عقد میں نے نکاح کروایا، وہ تیار ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، میں نے اس کو زبردستی بولا تم نے اس کو، چونکہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے گھر میں تم نے جانا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ان کے گھر جانے سے ان کا حالت ٹھیک ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے رشتہ دار سے ہمدردی کی بنیاد پہ جو ہے اپنی بچی کو اس کے اوپر قربان کر دیا. تو بچی تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں سخت مزاج تھی، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. تو بچی نے کہا کہ آپ مجھے بال رسی سے اٹھا کر کے پھینکنا تو پھینکو، میں پاؤں سے چل کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہتے ہیں 3 سال ایسے ہی وہ لڑکا کے رہ گئی، اور آخر میں جو ہے وہ مجبور ہو کر کے انہوں نے اس نکاح کو جو ہے دوبارہ سے ختم کر دیا، طلاق لیا ان سے. طلاق لینے کے بعد ابھی جہاں شادی ہو گئی، ابھی ان کے بچے بڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ اس بچی کا فیصلہ بہت اچھا تھا، میرا فیصلہ بہت غلط تھا. اگر خدا نخواستہ میں اپنی بچی کو زبردستی اس گھر میں گھسیڑ دیتا تو آج میری بچی کی زندگی تباہ ہونا تھا. تو جو عقلمند والدین ہوتا ہے وہ اپنے بچی کو قائل کرتا ہے. بے شک بچیاں اکثر فیصلے صحیح نہیں کرتے، یہ بھی سوچنا چاہیے. تو یہ جو فیصلہ صحیح نہیں کرتے ہیں یہ بچی کو سمجھائیں، کسی نہ کسی طریقے سے سمجھائے، ان کے اپنے دوست احباب کے ذریعے سے سمجھائے، ان کے اپنے سہیلیوں کے ذریعے سے سمجھائے، ان کے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے سمجھائیں، جو ان کے ساتھ کلوز ہے ان کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے کہ ماں باپ تمہارے لیے اچھا سوچ رہا ہے، اچھا فیصلہ کر رہا ہے. ماں باپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ بھی باعث برکت ہوتی ہے. جب آپ اس کو شرعی حدود میں رکھ کر کے، جب اس کو فورس کرنے کے بجائے اس کو سمجھا کر کے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جب شرعی حدود میں دائرے میں رہ کر کے سمجھ کے کرتے ہیں تو اس میں برکت آتی ہے. اور بچوں کے لیے بھی بہرحال یہ بات تعلیم دینا ازحد ضروری ہے. ابھی ہم نے یہاں پہ اشتہار لگایا تھا، وہ اشتہار وہ لگا کر کے ادھر باہر دروازے کے ساتھ لگا دیا، تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے. اس میں فقہ احواد کی اسی عبارت کو ہم نے کوٹ کرایا تھا کہ شاہ سے محمد بخش علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ بچوں کے لیے دین سکھانے کا جو بہترین وقت ہے، مناسب جو وقت ہے، وہ فرمایا کہ لڑکیوں کے لیے 9 سال سے پہلے فرائض کی تعلیم دلانا والدین کے اوپر فرض ہے، اور لڑکوں کے لیے 12 سال سے پہلے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 36 سال میں لڑکوں کو پتہ نہیں چل جاتا ہے، 25 سال میں بچے بڑے ہونے کے بعد بھی لڑکیوں کو پتہ نہیں چل جاتا ہے کہ یہ غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، وضو کے واجبات کیا ہے، غسل کے واجبات کیا ہے. جبکہ فقہ میں شاہ سے محمد بخش علیہ الرحمٰن نے فرمایا اس عظیم کتاب میں کہ بچوں کے لیے 9 سال سے پہلے ان کو تیار کراؤ. جب آپ اپنے بچی کی تربیت اس طرح سے دینی ماحول میں کریں گے، ان کو دینی تربیت دیں گے، تو وہ والدین کی کسی بات پہ انکار نہیں کریں گے. اگر کریں گے، والدین کی بات پہ انکار کریں گے، تو پھر اس بچے کی بدبختی ہوگی. اس کو وہاں پہ انکار نہیں کرنا چاہیے. جب اس نے دین سیکھا ہے، اس کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہے، ماں باپ کی عظمت کا، ماں باپ کی تقدس کا، ماں باپ کی قدر و قیمت جب وہ جان جائیں گے تو وہ اس کے اندر بھی قربانی دینے کا جذبہ خود بخود پیدا ہوتا ہے. وہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ کر پانے کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہے غلط فیصلہ کرتے ہیں. اس غلط فیصلے کا خمیازہ بعد میں نہ صرف اس کو خود بھگتنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اس کے ذمہ دار ہمارا معاشرہ بھی ہے، ہمارے علماء بھی ہے، ہمارے ذمہ دار لوگ بھی ہیں، والدین بھی ہیں، اور وہ بچے بچیاں بھی ہیں. جو ظاہری بات ہے دنیائی تعلیم کے لیے ہم اس وقت کتنے تک وعدوں کرتے ہیں، کتنے کوششیں کرتے ہیں. ابھی صبح بیچاروں کو صبح سویرے، ابھی سردیوں میں نے کئی دفعہ دیکھا، کبھی کبھار مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ کچھ والدین جو ہے اپنے بچوں کو صبح 6 بجے، سردیوں میں تو الگ صبح ہوتے ہیں، ٹھٹرتی ہوئی سردی میں سکڑ کے بیٹھا ہوا کسی روڈ کے کنارے کے اوپر گاڑی آنے کے انتظار میں، ہاں جی، پھر ان کو اس ٹائم پہ لے کے جانے کے لیے وہاں روڈ پہ کھڑے رہنا، پھر اس کے بعد تو ان کو لینے کے لیے جانا، پھر اس کے بعد ٹیوشن کے لیے بھیجنا. وہ سب کرتے ہیں، لیکن دین سکھانے کے لیے بچوں کی
اخلاقی تربیت کرنے کے لیے، بچوں کے لیے جو ہے روحانی تربیت کرنے کے لیے والدین 2000 روپے بھی خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مہینے کا 10,000 روپے خرچہ اسکول کے لیے کرے گا، کالج کے لیے کرے گا، یونیورسٹی کے لیے کریں گے، لیکن دین سکھانے کے لیے 1000 روپے بھی خرچہ کرنے کے لیے ماں باپ تیار نہیں ہے. اب ان بچوں سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ان بچوں سے ہم یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ جب ان کے اوپر فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا تو وہ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی تربیت جو ہے صحیح معنوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں معاشرہ ایسا سدھارنا چاہیے، معاشرے کو اس طرح سے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم سکول کالج کے لیے بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں تعلیم و تربیت کے لیے، اس سے بہت کہیں بڑھ کر دین سکھانے کے لیے ہمیں موقع فراہم کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے معاشرے کو بنانے کے لیے. تب کہیں جا کر کے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہی حاصل ہوتا ہے. اب ادھر سے آگے جانے کے بعد یہاں فرماتے ہیں کہ دوسرا جو خون ہے خواتین کے لیے، اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا النِّفَاسُ فَهُوَ دَمُ الْوِلَادَةِ. دوسرا جو خون ہے وہ ولادت کا خون ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، اور اس کی جو مدت بیان کی گئی ہے وَأَقَلُّ مُدَّةَ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ وَأَكْثَرُهَا 40 يَوْمًا. ہاں جی، یہ جو نفاس کی جو مدت ہے یہ کم سے کم 1 لمحہ ہے، کم سے کم 1 لمحہ ہے، اور اس کی جو تقریباً اکثر جو بنواتے ہیں وہ ہے 40 یومن الگ اکثریتی. ہاں جی، اکثر جو خواتین ہیں ان کو 40 دنوں تک یہ خون نفاس آ سکتی ہے. آنا ضروری نہیں ہے تو 40 دن پورا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ 60 یومن علی الندرتی، 60 دن تک بھی شاذ و نادر کسی خواتین کو ہو سکتا ہے، 60 دن تک بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے ہمارے اندر یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کو ولادت کا خون جو ہے صرف 10 دن آ کے رک جاتی ہے، 10 دن آ کر کے رک جاتی ہے، تو وہ ہماری محترمہ جو ہے 40 دن تک نماز بھی نہیں پڑھیں گے، 40 دن تک وہ روزے بھی نہیں رکھیں گے، جبکہ اس کا خون نفاس رک چکا ہے، 1 دن کے بعد رک چکا ہے. لیکن ہمارا معاشرے میں ایک روٹین بنایا ہوا جی 40 دن انتظار کرنا ہے، چاہے خون رک گیا ہے چاہے خون نہیں رکا ہے. ہاں جی، اسی طرح سے اب ایک خاتون کو جو ہے شاذ و نادر میں سے کوئی خاتون ایسا ہوتا ہے جس کے لیے 45 دن اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، اب 60 دن تک بتایا گیا تو 45 دن تک بھی ہو سکتا ہے. جب 45 دن تک اگر ہو جائے تو وہ 40 دن کے بعد سے اسی حالت میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. ہاں جی، باقی چیزوں کا بھی وہ اس کے لیے آزادی مل جاتا ہے. تو پھر یہ بہت بڑی انتہائی ہمارے ہاں نادانی اور یہ زیادتی والی بات ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. جب والدین اپنے بچیوں کو تیار کراتے ہیں ذہنی طور پر تو اس وقت وہ خود ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں. آج تقریباً جو ہے انہی دنوں کی بات ہے، آپ یقین کریں اتنی جہالت اور اتنی نادانی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے جس کا سدباب کرنا، جس کا خاتمہ کرنا، جس کو ٹھیک کرنا ہم سب کے اوپر یہ فرض کرتا ہے. یہ صرف ایک بندے کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کے اوپر بحیثیت معاشرے کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم سب کے اوپر فرض بنتا ہے. ابھی آپ یقین کریں کہ کسی خاتون نے جو ہے بتایا ہاں جی کہ میرا میاں کا رویہ جو ہے میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ جو دوران حیض میں جو ہے خیال نہیں رکھتے. تو انہوں نے جا کر کے ظاہر بات ہے اس خاتون نے اس کی والدہ کو جا کے بتا دیا ماما جی میرے ساتھ تو یہ جاتی ہوتا ہے، ہم کیا کریں. تو اس محترمہ والدہ صاحبہ نے اس بہو صاحبہ کو کیا بتایا؟ اس نے بتایا ارے کم بخت، شوہر کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہیے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس نے یہاں تک فتویٰ جڑ دیا. اس خاتون نے کہا کہ اگر شوہر کہے تو رمضان کے روزے ہو یا نذر کے روزے ہو، واجبی روزے کو بھی توڑ کر کے اس کی دلجوئی کرنا چاہیے. یہ ہاں جی، روزے توڑ کے بھی اس کی دلجوئی کرنا چاہیے. اتنی جہالت. تو اس جہالت کا سدباب کس نے کرنا ہے؟ کون آ کے کرے گا؟ کوئی آسمان سے نازل ہو کے کریں گے یا بحیثیت ایک مسلمان جو ہے آپ اور میرے پر فرض بنتا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنا حصہ دا میں درم میں سخن میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. اگر ہم ایسا نہیں ڈالیں گے، معاشرے کو بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر معاشرے میں اس طرح کی بکواسات اور اس طرح کی جو ہے قابل مذمت چیزیں ہمیں دکھائی بھی دیتے رہیں گے اور سنائی بھی دیتے رہیں گے، جو ہم سب کے لیے باعث لمحہ فکریہ ہے. تو لہٰذا
ہمیں اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرائض کی تعلیم سیکھنا اور فرائض کی تعلیم سکھانے والوں کے اوپر کتنا ضروری ہے اور کتنا بڑا اہم ہے، وقت کا تقاضا۔ ان کے لیے کل کو رونا دھونا نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کے سامنے اپنے فیصلے کو ماں باپ کے قدموں میں رکھتا ہے وہ کبھی نہیں پٹتا، آپ یقین کریں۔ اس لیے اکثر طور پہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لو میرج کی نسبت جو ہے ارینج میرج زیادہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، لو میرج میں انسان کے اوپر ایک خبر طاری ہو جاتا ہے، اس میں پھر وہ بات کے فائدے نقصان کو نہیں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے بس یہی اچھا ہوگا ہی ہوگا۔ اچھا، جو ارینج میرج ہوتی ہے اس میں آسے پاسے طرفین کو، جانبین کو، چاروں اطراف نظر دلا کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سا پہلو ہمارے لیے اس میں زیادہ بہتر ہے، کون سا پہلو برا ہے۔ سارے پہلوؤں کو دیکھ کے کرنے کے بعد جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یقیناً ماں باپ کی رضامندی کو جب بچے خیال رکھتے ہیں یا بچے کی رضامندی کو ماں باپ خیال رکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ برکت والی رشتے بن جاتے ہیں تو پھر اس برکت والے رشتے کے بعد جو اولاد آتے ہیں وہ اولاد بھی جو ہے مثالی اولاد آتے ہیں، اور وہ اولاد جو ہے معاشرے کے لیے ایک ناصور بننے کے بجائے اللہ کے رحم و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاشرے کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل، ایک بہترین فرد، ایک بہترین رہبر اور ایک بہترین استاد بن کر کے معاشرے کو سدھارنے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم ان چیزوں کو جو ہے معمولی نہ سمجھیں، یہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل باتیں ہیں اور ضروری چیزیں ہیں جس کو ہم درگزر کرنے کی وجہ سے، جس کو ہم نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے گندے اور بہت سارے برے مسائل پنپ رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں۔ اس کا سدباب کرنا آپ اور ہم سب کے پر فرض بنتا ہے، اور تب ہو سکتا ہے جب ہم ان فقہی مسائل کو دل و جان سے سیکھیں۔ جس طرح ایک میڈیکل میں جانے کے شائقین جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ میڈیکل سیکھنے کے لیے جتنا جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جتنا ایک انجینئر بننے کے لیے سائنس پڑھتے ہیں، کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں، اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، خدا کی قسم میں تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر اس فقہ کو سمجھنے کے لیے اس کا عشر عشیر بھی، اس کا 10ویں حصے کے برابر بھی اگر کوشش کرے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو شر حسد عطا کرے گا، اس کا سینہ کھولے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا خزانہ بنے گا اس کا سینہ۔ پھر ہم اس کے پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو میری دعا ہے رب ذوالجلال، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، پروردگار ہم بہت کوتاہ بین ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہماری زندگی میں بہت سارے لفظیں ہو چکی ہیں۔ رب ذوالجلال تو غفور الرحیم ہے، تو درگزر فرمانے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے۔ رب ذوالجلال معاف کرنا تیری شان ہے پروردگار، تیری اس شان ربوبیت کا اور تیرے اس شان پروردگار غفاریت کا واسطہ دے کر کے ہم دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہم سب کو تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چھوڑے ہوئے پیاری پیاری سنتوں کو پروردگار، ان پیاری پیاری تعلیمات کو ہمیں دل و جان سے ٹائم نکال کر زندگی سے عزیز سمجھتے ہوئے اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر پیرا ہو کر دنیا والوں تک پروردگار ان اسباب کو، ان تعلیمات کو پہنچانے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا نصیب عطا فرما۔